السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سے بھائی اور بہن ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، کیا مرد حضرات اور عورت کی جو نماز ہے، مرد حضرات اور عورت کی جو نماز ہے، کیا وہ ایک ہے؟ دیکھیے دوستو، نماز جو ہے وہ ایک ہی ہے، طریقے جو ہے وہ الگ الگ ہیں، حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات کو اوپر آپ سب کو غور کرنا چاہیے، نماز میں اعضاء کا چھپانا بھی ہے، اور رہی بات اس میں یعنی نماز کے اندر مرد اور عورت کا جو حکم بیان کیے گئے ہیں وہ الگ الگ ہے۔ نماز ایک ہے، حکم الگ الگ ہے۔ مرد حضرات جو سطر کریں گے ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے کے ختم ہونے تک وہ سطر کرنا اس کے لیے فرض ہے، اور عورت کو پورا ہی بدن سطر کرنا، پردہ کرنا فرض ہے، چاہے وہ کمر ہو، سر ہو، سینہ ہو، بازو ہو، باہیں، گردن، پنڈلیاں، مونڈے وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب ڈھکے رہیں۔ ہم سے ایک نے سوال کیا کہ مولانا اگر کسی کے گٹے یا پھر قدم یا پھر چہرہ اگر کھلے رہ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، نماز تو ہو جائے گی، ان کے کھلے رہنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور رہے بات اگر نہ بھی کھلے رہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ سطر سے مستثنی ہے، گٹے، چہرہ اور قدم یہ سطر سے مستثنی الگ ہے، ان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ڈھکی رہے تب بھی نماز ہو جائے گی، نہ رہے تب بھی نماز ہو جائے گی، البتہ ڈھکی رہے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عورت کو پردہ کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے، کبھی کہیں باہر جائے تو پردے میں جائے، گھر میں رہے، کوئی غیر انسان آئے تو پردے میں رہے، پردے کا تلقین کی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، دنیا کے اندر جتنے دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی ہے ہمیشہ پردے میں رہی ہے، کسی غیر انسان نے اس کو نہیں دیکھا ہے، کسی غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا ہے، بتائیے پردہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی، جب رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا نصیحت کی تھی حضرت علی سے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلانا۔ حضرت علی نے سوال کیا کیوں؟ کہ میرا ابا نے مجھے نصیحت کی تھی محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا، اور ہم نے اپنے ابو کے بات کا پالن کیا ہے، اپنے ابو کے بات کو ہم نے مانا ہے، اور ہمیشہ ہم جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آج جو اس دنیا سے میں جا رہی ہوں، ابھی تک مجھے کسی غیر انسان نے نہیں دیکھا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے میں کوئی انسان غیر انسان مجھے نہ دیکھ پائے، یہ پردہ ہے۔ تو اسی وجہ سے میں اس کو ابھی بیان کیا ہے۔ تو نماز کے اوپر مجھے کچھ باتیں آپ سب کو ضروری بتانی ہیں۔ ایک بہنہ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں آپ سب بھی میرے طریقے سے نماز پڑھو۔ ہم مانتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث ہے، اور فقہاء اکرام نے، ائمہ اکرام نے، بہت سے صحابی سے بھی یہ بات منقول ہے، بہت سے فقہاء ایک سے ایک جو گزر چکے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سے بھی یہ سب بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اب میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ مرد حضرات جیسا کہ سجدہ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے، پھر نیت کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں گے، اور عورتیں اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر باندھیں گی، اور مرد حضرات جو ہاتھ اٹھائیں گے وہ کانوں تک اٹھائیں گے، اور عورت حضرات جو ہے وہ اپنے کندھوں تک اٹھائیں گی۔ اور ہاں، عورت حضرات پردے کے لیے میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو ہمیشہ پردے میں رہنے چاہیے۔ جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے اوپر چادر باندھ لے، چادر لپٹ لے، اور چادر لپٹنے کے بعد چاروں طرف جب سطر ہو جائے، پردہ ہو جائے، تو پردے کے اندر ہی وہ نیت کر کے کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ سینے پر باندھ لے۔ یہ تو عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں۔ مرد تو اپنے کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے، زیر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ایک مسئلہ ختم ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب رکوع میں اب بتائیے، مرد جب رکوع میں جاتے ہیں
تو ان کے سر اور سینہ برابر ہوتے ہیں، کہ عورت کے بھی سر اور سینہ برابر ہونے چاہیے؟ دیکھیے دوستو، اگر عورت بھی اگر مرد کی طرح کریں گے تو اس میں پردے کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ اکرام نے، فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ عورتیں صرف اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے اور بازو ملا رہے، اور مرد حضرات جو رکوع میں جائیں گے، مرد حضرات اس طریقے سے رکوع کریں گے کہ ان کے پیٹھ اور سر بالکل برابر، ایک لیول۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہاتھ کو دیکھ پا رہے ہوں گے آپ، یہ برابر۔ اور عورتیں اس طریقے سے ہوں گے، اس طریقے سے، زیادہ ایسے لے لیجئے، تو یہ ہے۔ اور عورتیں بھی بالکل برابر جھک جائیں گے، تو اس میں تو پردے کے خلاف ہے، اور رہبہ دیکھنے والے بھی دیکھ کر کے کہیں گے یہ کس طریقے سے پردہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، میرے طریقے سے پڑھو، نماز پڑھیے آپ۔ طریقے جو بیان کیے گئے ہیں، حکم جو بیان کیے گئے ہیں، یہ الگ ہیں۔ مرد اگر جھکیں گے رکوع میں تو ان کے پیٹھ اور سر برابر ہوں گے، اور عورتیں جو رکوع کریں گی وہ صرف اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ صرف گھٹنے تک پہنچ جائے اور بازو ملا رہے۔ مرد حضرات سجدہ اس طریقے سے کریں گے کہ ان کے پیٹھ کھڑے ہو اور سرین تھوڑا سا اونچی رہو، اور ہاتھ کو کشادہ کھل کر کے وہ سجدہ کریں گے، تاکہ اس کے اندر سے کوئی بکری کا بچہ، کوئی چھوٹی سی جانور آرام سے نکل سکے۔ اتنا کشادہ کھل کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے مرد حضرات کو، یہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ اگر عورت حضرات بھی اسی طریقے سے نماز ادا کریں گی تو یہ پردے کے خلاف ہوں گی، اور دیکھنے والے بھی دیکھ کر کے کہیں گے اس کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں جتنے زیادہ پردہ کریں گی نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ اتنے ہی ان سے راضی ہوگا۔ عورت کی نماز میں جتنی زیادہ پردہ ہوگی، جتنے دب کر کے نماز پڑھیں گی، جتنے چپک کر کے نماز پڑھیں گی، جتنے کوہنیوں کو بچھا کر کے نماز پڑھیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی ان سے راضی ہوگا، ان کے نماز میں اتنے ہی خشوع و خضوع پیدا ہوگی۔ یہ عورت کے لیے۔ اور رہی بات، مرد حضرات جب بیٹھتے ہیں قاعدہ آخرہ میں یا قاعدہ اولیٰ میں، یا پھر جب ایک سجدے میں بیٹھتے ہیں تو پاؤں کو کھڑے کر کے رکھتے ہیں۔ عورتیں حضرات پاؤں کو کھڑے نہیں کریں گی، وہ اپنے پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں گی، اور جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں گی تب بھی دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں گی۔ مرد حضرات کھڑے کر کے رکھیں گے اور عورتیں حضرات اس طریقے سے نکال دیں گی۔ ایک بہن ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور میرے طریقے سے پڑھو۔ بھائی اگر آپ ہر حدیث کو اگر اسی طریقے سے لیں گے تو پھر دین کا بیڑا ہی کر کے ہو جائے گا، بتائیے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کبھی کبھی زمانوں کو دیکھتے ہوئے، کبھی کبھی زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کام کو انجام دینے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اگر جو نماز ترک کر دیں گے سمجھ لے وہ کافر ہے جان بوجھ کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ آج ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بتائیے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور ایک حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھو، تو ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ بات یہ کہ کبھی کبھی زمانوں کو دیکھتے ہوئے، زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کام کو انجام دینے پڑتے ہیں۔ صرف بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم سے بھی بڑے بڑے جو علماء اکرام گزر چکے ہیں، جو فقہاء اکرام گزر چکے ہیں، جو اس دنیا سے اور بھی ائمہ اکرام گزر چکے ہیں، وہ بتا کر کے گئے ہیں، تو ہمیں ان کے بات کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ وہ ہم سے بڑے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ ہم سے زیادہ عقل رکھتے تھے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، تو ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے نہیں؟ چلنا چاہیے، ہمیں اس کے بات کو ماننا چاہیے۔ آپ ایک حدیث کو لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیے۔ بتائیے اللہ کے رسول نے یہ کیا فرمایا ہے کہ جب آپ حج کرنے جاتی ہے اور وہاں جو اللہم لبیک کہا جاتا ہے تو کون سی حدیث میں ہے کہ عورتیں بلند آواز سے پڑھیں گی؟ عورتیں اس تکبیر کو پڑھیں گی، کون سی حدیث میں ہے؟ پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں، دہراتے ہیں اس حدیث کو۔ تو یہ ہے، ہر حدیث، ہر چیز کو اگر آپ اشکال کریں گے تو پھر ہمارا جو دین ہے اس دین کا بیڑا گھر کے ہو جائے گا۔ آپ بتائیے 4 امام ہے، 4 امام برحق ہے، 4 امام میں سے کسی ایک امام کی اتباع کر لے آپ، کامیاب ہے۔ بتائیے جتنے بھی 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کی اتباع آپ کر لیں گے تو جنت پہنچ جائیں گے، اگر کسی ایک کا بھی اگر انکار کر لیں گے تو دوزخ پہنچ جائیں گے۔ اس وجہ سے اکثر صحابہ سے منقول ہے، اکثر فقہاء سے منقول ہے، اکثر ائمہ اکرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں،
اپنے آپ کو پردے میں نماز پڑھیں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں عورتیں پتلی پتلی باریک باریک کپڑے پہن کے رہتی ہے، وہ کپڑے معلوم ہے کپڑے پہننے کے مانند میں نہیں ہیں، شریعت کے حکم میں وہ کپڑے ہی نہیں ہیں، بالکل ننگی ہو یا پھر اس کپڑے کو پہنو، دونوں برابر ہے۔ جو کپڑے پہنتی ہے جس میں کھال دکھائی دے دے، جس میں کھال دکھائی دے دے، اس کپڑے کو پہننے کا کوئی مانند نہیں ہے، چاہے وہ ننگی رہ جائے یا اس کپڑے کو پہن لے، دونوں برابر ہے۔ آج کے زمانے میں عورتیں معلوم ہے باریک باریک کپڑے پہنتی ہے جس سے کھال دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتی ہے، تو اس میں نماز ہونے کی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عورتیں ہمیشہ پردے میں رہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ ابھی ہم اس سے پہلے ابھی جو بیان کیا ہے، آپ اس کو سنیے، آپ اس سے عبرت حاصل کیجئے، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیے، پھر پردے کیجئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ چلتے ہیں دوستو، اب انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔